احادیث میں بھی اسے بار بار ذکر فرمایا گیا اور اس کی بڑی فضیلت، بڑے فضائل اور اس کی بڑی عظمت بیان کی گئی۔ کس کی؟ صبر کی۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر حوصلہ کرنا۔ زندگی کے اندر کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اگر وہ اوپر نیچے ہو جائیں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ان پر صبر کرنا، حوصلہ کرنا۔ اگر اس کے معنی میں جایا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو جائے بس اللہ کی رضا پر راضی رہنا، وہاں پر کوئی شکوہ نہ کرنا، کوئی کسی قسم کا لقمہ نہ باندھ دینا کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا ہوا، بس جو ہو گیا جی ہو گیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد اب اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ اگر یہ آزمائش آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور اب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں جو خوشی دے گا وہ اس سے ڈبل دے گا، وہ دگنی عطا فرمائے گا۔ زندگی کے اندر جو بندہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے صبر کرنا۔ صبر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو برا بول رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو غصہ دلا رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو آنکھیں نکال رہا ہے، آپ خاموش ہیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں کسی سے کوئی ایسی بات کر کے آیا ہے جو آپ سنیں تو شاید آپ کا خون کھولنے لگے، وہ بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے، اس سے میرے بارے میں اس نے یہ بولا ہے، آپ اس سے خوش ہو کے ملتے ہیں اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتے کہ تو نے میرے لیے تو نے کیا کہا، لوگوں کو میرے بارے میں تو نے کیا کہا، مجھے برا بھلا بولا، میری پیٹھ پیچھے میری برائی کرتا رہا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ اسے دیکھ کے خاموش رہے، حتیٰ کہ آپ بول سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس سے بحث کر سکتے تھے، اس سے لڑائی کر سکتے تھے، جھگڑا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے صبر کیا۔ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتا ہے۔ سکون آ جاتا ہے صبر کرنے والے کی طبیعت میں۔ کیا آ جاتا ہے؟ سکون۔ یہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ دولت کے ساتھ سکون نہیں آتا، نرم بستر پہ سکون نہیں ہوتا، اچھے موسم میں سکون نہیں ہوتا، اچھے کھانے میں سکون نہیں ہوتا، اچھا اترن، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پھرنا، زندگی کے اندر دولت کے انبار لگا دینا، سکون ان چیزوں سے نہیں ملتا۔ سکون اس سے نہیں ملتا کہ آپ کی بڑی تعریف ہے معاشرے کے اندر، سکون اس چیز سے نہیں ملتا کہ آپ کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، سکون اس چیز سے نہیں ملتا کہ آپ کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، موبائل بڑا ہے، آپ کی سلام دعا بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سکون ان چیزوں سے نہیں ملتا۔ سکون اگر ملتا ہے تو خدا کی عطا کردہ نعمت ہے، اور یہ خدا ہی عطا کرتا ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں، اور ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو رات کو روکھی سوکھی کھا کے سو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو سکون عطا فرمایا۔ سکون کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سکون کا تعلق امیری اور غریبی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں کہ یہ مل جائے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، مجھے یہ مل جائے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، یہ ہماری لالچ ہے، جبکہ سکون ان مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ سکون اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ جسے چاہے اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے ہم اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے، جلد بازی کرنے والے کو سکون نہیں دیا جاتا۔ جو بندہ عجلت کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے ہر معاملے کے اندر، جی بات فٹافٹ کرو جی،
کیوں جی؟ کیسے جی؟ ہم نے نہیں خاموش ہونا، بس جی کچھ ہو گیا ہے، کچھ ایسا کام بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، یا سننے میں کسی سے ہم نے سنا ہے کہ یہ بات اس نے بول دی ہے تو ہم تصدیق بھی نہیں کرتے، ہم اس بات پر تھوڑا رکتے بھی نہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، واقعی یہ ہو گیا۔ اگر مجھے کوئی بندہ آ کے بول دیتا ہے جی کچہری چوک 2 بندے قتل ہو گئے، میں یہاں پر بیٹھ کے رولا ڈال دیتا ہوں جی کچہری چوک 2 بندے قتل ہو گئے، مجھ سے جس نے سنا اس نے جگہ جگہ بندے کو بتانا شروع کر دیا جی کچہری چوک 2 بندے قتل ہو گئے۔ کسی ایک سیانے بندے نے اس کے کان میں آواز گئی، اس نے کہا جی کچہری چوک 2 بندے پر قتل ہو گئے ہیں جی، اور وہاں پہ کچہری چوک بند ہے، تو وہ بولے جی میں تو اتوں لنگ کے آیا اتنے تو کوئی ایسی گل بات نہیں ہے، تجھے کس نے کہا؟ میں وہ سنیا، تو وہ سنیا، تو وہ سنیا، تو بات کتنی دور چلی گئی، کتنے ہاتھوں بات پھیل گئی آگے، تصدیق ہی نہیں، رکے بھی نہیں کہ کیا واقعی یہ سچ بات ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہم جلد بازی کرتے ہیں، سنی سنائی بات پہ فوراً سے عمل کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر رکتے بھی نہیں، ٹھہر کے دیکھ لیں کہ کیا واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں۔ دانشور بندے کا کام ہوتا ہے چیزوں کو بانپنا، دانا آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم دیتا ہے ہر چیز کو، یہ تو شیطان کا کام ہے جلد بازی کا۔ جو دانا ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو بہت سارے اینگل سے دیکھتے ہیں، بڑے نظریوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑی سوچوں کے ساتھ سوچ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم تو بس ایسے جی سنی اور فوراً سے جواب دے دیا۔ تو جو جلد بازی کرتا ہے، صبر نہیں کرتا زندگی کے اندر، وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ ابھی ہمارے ہاں جلد بازی چونکہ عام ہو گئی، جلد بازی ہوئی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جلد بازی کے نقصانات میں کیا ہوتی ساری؟ سب سے پہلے چیز، آپ نے کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کی، سنی سنائی بات تھی، جو دیکھا بس سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، اور جلد بازی کے اندر آپ سے غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فوراً جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی۔ اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو لڑائی شروع ہو گئی، تھوڑا سا آگے بڑھے، آپ نے صبر نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، تو قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ اگر پھر بھی آپ کو سکون نہ ملے، آپ صبر نہ کریں، تو بندہ خودکشی کرنے پہ اتر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صبر نہ کرنے کی علامات ہے یہ، لڑائی، جھگڑا، اختلافات، قتل و غارت، خودکشی صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ وہ رکتا نہیں، وہ ٹائم نہیں دیتا، وہ صبر نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کی طرف دھیان نہیں کرتا، وہ خدا کی رحمت کی طرف دھیان نہیں کرتا، وہ بس اپنی چھوٹی سوچ سے جو چھوٹا خیال ذہن میں آیا فوراً سے عمل کر لیا، صبر نہیں کیا، اور اس کا نقصان اس کی اپنی جان کے گلے پڑ گیا۔ اگر اس نے صبر کیا ہوتا تو اللہ اس کو اس کا بہتر اجر عطا فرماتا، لیکن نہیں صبر کیا۔ صبر نہ کرنے کی وجہ سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجئے ہمارے ہاں یہ ہوا بنایا گیا، یہ بات پھیلائی گئی، اور یہ نظریہ، یہ سوچ بنائی گئی لوگوں کی، جو صبر کرتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والا ڈرپوک ہوتا ہے، میں نے تو اس کو یہ کہا، میں نے تو اس کو یوں کہا، میں یہ بول کے آیا، میں نے یہ بات، وہ بولا ہی نہیں آگے سے۔ ارے بیوقوف انسان، وہ خاموش رہا ہے، اس نے صبر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ تو نے آنکھیں نکالی ہیں، تو نے جملے کسے ہیں، تو نے برا بلا بولا، کیا کیا نہیں بولا، لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرے دلیر ہونے کی نشانی ہے تو نہیں ہے، تو بیوقوف ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہو گیا جو خاموش ہو گیا۔ بس زیادہ باتیں کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پسند۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے سن لیا وہ بزدل، جو خاموش ہو گیا وہ بزدل ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے وہ چپ کر گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ کچھ ہوا بھی ایسی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے نا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں پٹھیا کر چلنا ہے، اس نے ہمیں لٹکا دینا ہے، یہ ذلیل کرے گا، ہمارے گھر کے چکر لگائے گا،
میرے راستے روکے گا، مجھے گھریاں ڈالے گا، میرے پیچھے بندے لگائے گا، میری نوکری خراب کرے گا، مجھے بدنام کرے گا، مجھے کسی سے مار پڑوا دے گا، تگڑے کے ساتھ کوئی بندہ ہاتھ نہیں، تگڑے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ قانون ہے. ہمارے ہاں قانون ہے بھی ایسا. جن کے پاس دولت ہے، ان کے پاس تھوڑی آزائشیں ہیں، تھوڑا پروٹوکول ہے، ان کی طرف کوئی بندہ نہیں دیکھتا، قانون بھی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، تو جو ماڑا بندہ ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ یہ دستور بنایا گیا ہے کہ ماڑا اس لیے پکڑا جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، کمزور ہے. لیکن اس کو کمزور کر کے پکڑا گیا، اس کو طاقتور کر کے چھوڑ دیا گیا. اب اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے جو کمزور ہے اور اس نے صبر کیا. اور جو تگڑا ہے، جو ڈٹ گیا ہے اور جو کھڑا ہو گیا ہے، وہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ دستور بنایا گیا، یہ معمول بنایا گیا کہ جی جو صبر کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جو دلیر ہوتا ہے جی ہوتے اتھے ہی دو چانڈا کٹ مارتا ہے. دلیر تو جی بس ادھر ہی سیدھا ہو جاتا ہے، کمزور آدمی جو ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے. لیکن یہ غلط. اگر آپ حق پر ہیں، سچ ہیں اور بالکل آپ حق کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اپنی طرف سے جوش و جذبہ دکھا سکتے ہیں. لیکن بے وجہ بے فضول بات کے لیے آپ لڑ پڑیں، بے فضول بات کے لیے آپ گریبان پکڑ لیں، کپڑے پھاڑ دیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا کام ہے. کون سے بندوں کا کام ہے؟ اللہ کے پیارے بندوں کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارا بندہ. قرآن مجید نے ہمیں بار بار حکم دیا کہ اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. کس کی سے؟ صبر سے اور نماز سے. صبر کو کس کے ساتھ بیان کیا گیا؟ نماز چونکہ فرض ہے، صبر فرض نہیں ہے، لیکن صبر بیان کیا گیا نماز کے ساتھ. یعنی کہ درجہ اس کا کتنا ہے، فضیلت اس کی کتنی ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اب آگے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا انہا لکبیرہ. کام بڑا مشکل ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پہ بڑا اجر رکھا ہے نا تو یہ آسان نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بڑا آسان ہے تو اللہ نے اس کے اوپر اتنے اجر، اتنے فضائل اور اتنی برکتیں رکھی ہیں اس کے اوپر. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اپنے اندر خاصا مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اتنی برکتیں اور اتنی عظمتیں رکھی ہیں اس کی. یہ بڑا مشکل ہے. اور جسے صبر کرنا آ گیا، جسے صبر کرنا آ گیا، صوفیاء فرماتے ہیں جسے صبر کرنا آ گیا سمجھ لو دنیا اس کی، دنیا اس کی. یعنی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے آپ کیسے کوئی فرق ڈال سکتا ہے؟ یار جس بندے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ اس کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ جس بندے کے اندر صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، آپ اسے غصہ کیسے دلا سکتے ہیں؟ اس کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کرے بھی تو اس کو غصہ آئے گا نہیں کیونکہ اس کے اندر صبر ہے. تو جو صبر کرتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے. جو صبر کرتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے. وہ لیڈر جو بھی ہوتا ہے نا، لیڈر جو ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، حوصلہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ جو جلد بازی کرنے والے ہوتے ہیں، عجلت والے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی سردار اور لیڈر نہیں بن سکتے. سردار اور لیڈر اور امیر وہی بنتا ہے، امیر کارواں وہی بنتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. اور جس کے اندر حوصلہ اور صبر نہیں، یقین کیجئے اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہو سکتا. جس کے اندر صبر نہیں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہو سکتا. جس کے اندر صبر نہیں اس کا کسی کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہو سکتا. جس کے اندر صبر نہیں اس نے اپنی جان کو خود مشکل میں ڈالا. وہ ہر ایک سے الجھ پڑتا ہے، ہر ایک سے لڑائی کر پڑتا ہے، ہر ایک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے.
تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ صبر نہیں کرتا۔ صبر بڑا حوصلے کا کام ہے۔ شاعر نے پنجابی میں لکھا، جیم جان دا کوئی وسا نہیں، جیم جان دا کوئی وسا نہیں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہین فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، جیو کرے برباد تے برباد ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کہ اگر اللہ نے پسند کیا ہے کہ میرا بندہ مشکل میں سے گزرے تو پھر ہم گزریں گے، اگر اللہ نے پسند کیا ہے ہمیں آزمائش میں ڈالنا تو ہم صبر کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور مشکلیں انبیاء پر آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو مشکلات سے گزار کر پھر جو انہیں اجر عطا فرماتا ہے، پھر جو عزت عطا فرماتا ہے وہ بھی بڑی بے شمار ہوتی ہے۔ اور انبیاء کے بعد اولیاء پر مشکلات آتی ہیں، علماء پر مشکلات آتی ہیں، نیک لوگوں پر۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ نیک زندگی گزار رہے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشکلات آتی ہیں نیکوں پر۔ تو آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ یار میں تو نیک ہوں، میرے اوپر مشکل کیوں آئی؟ ارے مشکل اس لیے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پسند فرما لیا ہے، اللہ تجھے کچھ بنانا چاہتا ہے، تجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے پرکھ رہا ہے، تیری تیاری کر رہا ہے، تیری شیپ بنا رہا ہے، اللہ تجھے تیار کر رہا ہے تاکہ تو تیار ہو جائے، پھر جو تجھے دیا جائے تو اسے سنبھال لے۔ تو کیا ایک اور شاعر نے لکھا نا کہ اگر تو عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو پھر تجھے کوئی سبق بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ عشق میں برباد ہونا بھی بڑا ضروری ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صبر کیا اپنی زندگی میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صبر کیا اپنی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے پیارے محبوب کو سمندروں سے بھی زیادہ صبر کا حوصلہ عطا فرمایا تھا، سمندروں سے بھی زیادہ۔ بہت بڑا دل تھا آپ کا، بہت بڑا۔ کیا کیا مشکلیں نہیں آئی ہمارے نبی پر، کیا کیا مشکلیں نہیں ہیں؟ کیا ایسی مشکلیں ہم بھی آئی کریں؟ ہم پھر بھی صبر نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی مشکلیں ہیں، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کانٹے، لیکن آپ نے ان کو بدلے میں پھول عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ بڑا حوصلے کا کام، بڑا مشکل کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا چھوٹے لوگوں پر کبھی مشکل نہیں آتی، مشکلات بڑے لوگوں پر آتی ہیں۔ کن پر آتی ہیں؟ بڑے لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، چھوٹے لوگوں پر مشکلات نہیں آتی۔ اور جو دل کے چھوٹے ہوتے ہیں اگر ان پر کوئی مشکل آئے تو وہ فوراً سے واویلا شروع کر دیتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ صبر نہیں کرتے، نقصان کرتے ہیں اپنا بھی معاشرے کا۔ تو یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ خود بھی صبر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھائی جذباتی ہو رہا ہے تو اس سے بھی بولیں کہ یار حوصلے سے کام لے، تھوڑا صبر کر، میں کپڑوں سے باہر نہ نکل، اس سے کیا ہو جائے گا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، ہاتھا پائی ہو جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے اللہ اس پر کتنا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا اور کتنے بڑے فساد سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ زندگی کے اندر ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے مشکلات کے لیے، صبر کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے کعبہ کی طرف۔
حدیبیہ پر پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر تو مکہ والوں نے روک دیا. آپ سب جانتے ہوں گے، مکہ والوں نے کہا جی ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے. اب یقین کیجئے ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 4 بندے تھے، انہوں نے حج کے لیے جانا تھا تو کسی نے نا ان کے جعلی ویزے لگا دیے اور انہوں نے گھر میں بڑی محفلیں کروائی. حج پہ جا رہے تھے، چونکہ فریضہ ادا کرنے جا رہے تھے، احرام بھی باندھ لیا، بسیں ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئی اور جب وہ ایئرپورٹ سے بھی گزر گئے، سعودیہ کے ایئرپورٹ پر اتر گئے، وہاں پر جا کر چیکنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ویزا جعلی ہے، تو ان کو دوسری فلائٹ سے بٹھا کر واپس بھیج دیا گیا. اب آپ یہاں پر ایک نظر اس بات پر دیکھیے کہ ان کا خلوص تو سچا تھا جو گئے تھے، اور جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا حج کرنے کی نیت سے، ان پہ کیا گزری ہوگی جب وہ خالی ہاتھ واپس لوٹے ہوں گے؟ ان پہ کیا گزری ہوگی؟ جو حج کرنے کے ارادے سے گئے ہیں اور ان کو حج نہیں کرنے دیا گیا، ان کے ساتھ جو کہ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، لیکن ان کی نیت سچی تھی، معاملات ان کے ٹھیک تھے. بیچ میں ایک بندہ تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پر دھوکہ کر گیا، دا کر گیا. ہمارے چونکہ لوگ بولے والے ہیں نا، اسلام کے اوپر، وہ مذہب کے اوپر نہیں زیادہ بحث اور تصدیقیں کرتے. دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ بندہ کیسا. تو وہ بندے پاکستان آ گئے تو پورے پاکستان میں خبر پھیل گئی، بندے نے ان کا انٹرویو کیا. تو مذاق نہیں بن جاتی زندگی کہ جی میں حج کرنے گیا تھا اور مجھے بس یہ دھوکہ ہو گیا، نہیں کرنے دیا گیا. زندگی میں ایک بار حج کرنا تھا، نہیں ہے. میں اور آپ اگر جائیں سعودیہ کے ایئرپورٹ سے ہمیں پکڑ کر وہ واپس بھیج دیں کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے، ہم پہ کیا گزرے گی؟ یہ جس پہ گزرے گی وہ جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے حدیبیہ کے مقام پر احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا. جن کا بیت اللہ ہے، جو بیت اللہ شریف کے مالک ہے، درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو وہ نہیں کرنے دیا گیا عمرہ. انہوں نے کہا جی ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. کچھ شرائط آ گئی، بیچ میں شرائط رکھی گئی، معاملات ڈسکس کیے گئے. اب احرام باندھا ہوا ہے 1400 صحابہ اکرام نے. کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ اکرام ہے، 1400 صحابہ اکرام. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے، تلواریں باہر نکال لی. حضرت علی بھی دلیر بن گئے کہ آج ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے کہ یہ آمنہ کے لال کو بیت اللہ شریف کے جو مالک ہیں ان کو روک رہے ہیں عمرہ شریف کرنے کے لیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا. فرمایا صبر کو، صبر بہترین تدبیر ہے، بہترین تدبیر ہے صبر. حضور نے فرمایا صبر کرو. معاہدہ لکھا گیا، بڑی سخت شرائط لکھی گئی. حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے تو حضرت علی نے معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو سفیان چونکہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نام نہیں لکھنے دیں گے. یہیں پر تو مسئلہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ نہیں لکھنے دینا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آپ ایسا کیجئے، جو آپ نے میرا نام لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کو کاٹ کر یہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے. تو مولا علی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام آپ کے حکم پر لکھا ہے، یہ ہاتھ آپ کے غلام ہے، ہاتھ ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارنی ہے، آپ کا حکم سارا اوپر. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ آپ کا نام لکھ سکتے ہیں، آپ کا لکھا ہوا نام کاٹ نہیں سکتے. میں نہیں کاٹوں گا. آپ نے بار بار حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس نام کو پھر وہاں پہ ایک دائرہ لگایا اور آگے محمد ابن عبداللہ لکھا گیا. بڑی سخت شرائط تھی. حدیبیہ کے مقام سے ان کو واپس بھیج دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا.
اب صبر کا صلہ کیا ملا؟ صبر کا اس وقت 1400 تھے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ واپس آئے تو 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ آئے، اور جب اس کے بعد حج کے لیے آپ آئے تو 1,44,000 کا لشکر آپ ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور اس وقت آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ صحابہ دیکھو، اس وقت تم غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا صبر کرو، صبر بہترین تدبیر ہے۔ اب دیکھو نا اس کے بدلے میں اللہ نے کتنا اچھا اور بہتر اجر عطا فرمایا ہے۔ صبر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑا خاص تحفہ ہے بندے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اس تحفے کو اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ اور صبر کو فرض قرار نہیں دیا گیا، لیکن فرائض کے ساتھ اس کو بیان ضرور کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز فرض ہے، صبر فرض نہیں کیا گیا، لیکن فرض کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، یعنی کہ اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کا درجہ اتنا ہے کہ آپ اگر اسے فرض سمجھ کے بھی اپنی زندگی میں لاگو کر لیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور صبر کے اندر اللہ نے اپنے بندے کے لیے سکون چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، غم آئیں تو فوراً سے غصے سے کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیا کریں، بلکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے راستوں میں لوگ کانٹے بچھاتے تھے اور وہ صبر کر کے صلے کے طور پر ان کو جواباً پھول عطا فرماتے تھے۔ ان کے بڑے حوصلے تھے، سمندروں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑے حوصلے عطا فرمائے تھے۔